السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 1 میں بتلایا گیا تھا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہا جاتا ہے اور اسی لفظ موضوع کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی کلمہ کی بحث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو کلمے کی 3 اقسام کو سمجھیے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اقسام کہہ لیجئے یا قسمیں کہہ لیجئے، ایک ہی ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، جس کو انگریزی کے اندر ناؤن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 فعل، جس کو انگریزی کے اندر ورب کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 حرف، جس کو انگریزی میں پریپوزیشن سے یاد کیا جاتا ہے۔ حرف سے مراد یہاں حرف جر ہے۔ حرف جر کو انگریزی کے اندر پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ تو کلمے کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان تینوں کی تعریف سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان کی اقسام، ان کی ٹائپ سے بیان کی جائیں گی۔ اس لیے کہ اصول ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی کلمے کی ڈیفینیشن یعنی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے انواع و اقسام کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو لیجئے سب سے پہلے اسم کی تعریف سنیے۔ اسم اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی و مطلب بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ اپنا معنی خود بتلائے، کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر اپنا معنی خود بتلائے، اور ساتھ ہی اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ زمانے سے مراد ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے، حال موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ماضی کو انگریزی میں پاسٹ کہا جاتا ہے، حال کو انگریزی میں پریزنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور مستقبل کو انگریزی میں فیوچر سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسم کی تعریف کے اندر 2 چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ اپنا معنی بتلانے میں کسی کلمے کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جیسے کہ رجل، مرد، یہ کسی بھی ایک مرد یا کوئی مرد کو کہہ سکتے ہیں۔ بابن، دروازہ، ایسے ہی بیتن، گھر۔ تو یہ رجل، بابن اور بیتن یہ اپنا معنی خود بتلا دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ تو اسم کی تعریف ہوئی۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جو اسم کی طرح اپنا معنی بتلانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، البتہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اسم اور فعل کے اندر ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، تو آپ اس کا جواب یہی دیں گے کہ اسم اور فعل یہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں، اس میں تو وہ مشترک ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا
اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ زمانے تین: ماضی، حال اور مستقبل۔ مثلا شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ تو یہاں پر لڑکے نے پانی پینے کا جو کام کیا وہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا، یعنی لڑکا پانی پی کر فارغ ہو چکا، پانی پی چکا۔ تو اس جملے کے اندر زمانہ ماضی کے اندر یعنی گزرے ہوئے زمانے کے اندر کام ہوا۔ اور یشرب الولد الماء، لڑکا پانی پیتا ہے یا لڑکا پانی پیے گا، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، دونوں معنی ہیں، حال کا بھی ترجمہ ہوگا اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہوگا۔ تو اگر یہ ترجمہ کرے لڑکا پانی پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں لڑکا پانی پی رہا ہے، اور اگر یہ ترجمہ کرے لڑکا پانی پیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماضی میں پیا نہ موجودہ زمانے میں پیتا ہے، بلکہ آنے والے زمانے کے اندر پانی پیے گا۔ خیر، تو فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور تیسرے نمبر پر حرف ہے۔ حرف اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو جب تک کہ کسی دوسرے کلمے کو نہ ملایا جائے۔ مثلا فی، اس کا معنی ہے میں، یہ میں سے مراد متکلم والا میں نہیں، بلکہ یہ میں سے مراد حرف جر ہے۔ تو اس فی کا معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، میں یعنی کیا، کس میں؟ اگر آپ نے کہہ دیا فی البیت، گھر میں، فی المسجد، مسجد میں، فی السوق، بازار میں، تب پورا معنی اور مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تو حرف اس کلمے کو کہا جائے گا کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، کسی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں نہ آئے، اسی کو کہتے ہیں حرف۔ یہ تو اسم، فعل اور حرف کی تعریفات ہوئی، ڈیفینیشن ہوئی۔ اب آئیے ان کی ٹائپس اور اقسام کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم کو لے لیجئے۔ اسم کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ مثلا جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں مذکر مؤنث ہیں، تعداد ظاہر کرنے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اور اسی طرح خاص اور عام کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ تو مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں اسم کی نکلتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں صرف اسم کی 2 قسمیں بتلائی جاتی ہیں، ایک اسم ذات اور ایک اسم نکرہ، اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت، ان 2 قسموں کو آج کے اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے یا جگہ ہے یا اسی طرح انسان وغیرہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ہے، کوئی چیز نام کے بغیر پہچانی نہیں جا سکتی۔ اگر کسی چیز کا کوئی نام ہی نہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا، ہر جگہ کا، ہر انسان کا، ہر مرد و عورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو
ایک ذات کہا جائے گا. جیسے پنکھا ہے مروحتن، یہ ایک ذات ہے. بابن دروازہ، یہ ایک ذات ہے. بیتن گھر، یہ ایک ذات ہے. تو ہر چیز کا نام ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر اس کا الگ الگ نام ہے. مثلا گھر جو ہے ایک شکل و صورت جو ہوتی ہے، اسی شکل و صورت کو اردو کے اندر گھر کہہ دیا، اسی کو عربی کے اندر بیتن کہہ دیا، اسی کو فارسی کے اندر خانہ کہہ دیا، انگریزی کے اندر ہاؤس یا ہوم کہہ دیا. تو یہ ایک ذات کا نام ہے. اب جتنی بھی ذاتیں ہیں، ہر ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوبی لگی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی خامی لگی ہوتی ہے. تو اس ذات کے ساتھ جو خوبی لگی ہوتی ہے یا جو خامی لگی ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صفت. مثلا بیتن گھر، یہ ایک ذات کا نام ہے. اسی بیتن کے ساتھ میں نے ایک صفت لگا دی، بیتن جدیدن، یعنی نیا گھر. تو بیتن یہ تو ذات کا نام ہے، اور جدیدن یہ ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ جو خوبی لگی ہوئی ہے نیا پن ہونے کی، اسی کو کہا گیا جدیدن یعنی نیا. یا اس کا الٹا کر لیجئے، بیتن قدیمن، پرانا گھر. تو یہ قدیمن پرانا جو ہے یہ کوئی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کے ساتھ جو خامی لگی ہوئی ہے پرانا ہونے کی، اسی کو کہا گیا قدیمن. تو اسم کی دو قسمیں ہو گئی، اسم ذات اور اسم صفت. اور ہمیشہ ذات کا پہلے وجود ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ صفت لگی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کوئی بھی صفت بغیر ذات کے نہیں پائی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو یہ بات کہی گئی نیا گھر، تو یہ نیا گھر کب کہا؟ یا اسی طرح پرانا گھر، تو یہ پرانا کب کہا؟ جبکہ پہلے گھر کی ذات موجود تھی. اگر گھر کی ذات موجود ہی نہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیا یا پرانا؟ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، جیسے یہ موبائل ہے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور یہ موجودہ دور کی پیداوار ہے. پہلے موبائل کا وجود نہیں تھا، تو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا موبائل، پرانا موبائل، مہنگا موبائل، سستا موبائل. تو یہ آپ اس موبائل کے ساتھ یہ صفتیں لگا رہے ہیں، نیا، پرانا، مہنگا اور سستا. لیکن جس وقت موبائل کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اور موبائل کا وجود ہی نہیں تھا، کیا اس وقت لوگ یہ کہتے تھے نیا موبائل، پرانا موبائل، مہنگا موبائل، سستا موبائل؟ نہیں، اس لیے کہ اس وقت موبائل کا وجود ہی نہیں تھا. تو کسی بھی چیز کے ساتھ صفت اسی وقت لگتی ہے جبکہ وہ ذات موجود ہو. ذات کے بغیر کبھی بھی صفت کا وجود نہیں ہو سکتا. تو آج کے اس ویڈیو میں اسم کی ایک قسم یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے اسم ذات اور ایک ہوتا ہے اسم صفت. اسم ذات کا وجود پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ صفتیں لگائی جاتی ہے، چاہے وہ خوبی ہو چاہے وہ خامی ہو. کیونکہ صفت اچھی بھی ہوتی ہے اور صفت بری بھی ہوتی ہے. تو اچھی چیز سے تعلق رکھنے والی صفت یہ خوبی ہے، اور بری چیز سے تعلق رکھنے والی صفت یہ خامی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اسم کی اقسام ہے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے. آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف،
اور اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف، اور اسم کی جو 2 اقسام بیان کی گئی، اسم ذات اور اسم صفت، انہیں کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی اسم کے بارے میں ہم بحث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔